आवाज़ी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। खबरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर आपकी मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश व खुर्रम रहें। 19 फरवरी 2025 बुध के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाजरा पर एक नज़र डालते हैं। लाड़काना में मुसल्लह अफराद के हाथों जख्मी होने वाले संजय कुमार चल बसे। लाड़काना शहर में दुकानदारों पर हमले और संजय कुमार के कत्ल के खिलाफ हड़ताल की गई। कारोबारी मराकज़ बंद रहे, जबकि संजय कुमार की लाश कराची से लाड़काना लाई गई तो शहरियों ने पहुंचकर एहतजाजी धरना दिया। रात देर से संजय कुमार की आखिरी रसूमात अदा की गई। लाड़काना में हिंदू ताजिर संजय कुमार की सफाकाना कत्ल और बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ GS सिंध मोहाज की अपील पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई, जबकि ताजिर बरादरी और कौम परस्त जमायतों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे और धरने दिए गए, जिनमें शहरियों ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक GS सिंध मोहाज के कॉल पर लाड़काना में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई, जिसके बायस छोटे बड़े तमाम कारोबारी मराकज़, मार्केटें और बाजारें मुकम्मल तौर पर बंद रहे। जिन्ना बाग चौक पर GS सिंध मोहाज के कारकुनान ने मरकज़ी रहनुमा जुल्फ़िकार बुलैदी की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली, जहां मुजाहिरीन ने हुकूमत, पुलिस और बदअमनी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। दूसरी तरफ हिंदू ताजिर संजय कुमार के कत्ल और रौनक आहूजा को ज़ख्मी किए जाने के खिलाफ रेशम गली के ताजिरों और दुकानदारों ने भी अपने कारोबार बंद रखे। रेशम गली ताजिर इत्तेहाद की अपील पर ताजिर बरादरी ने प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली और धरना दिया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर हमें इंसाफ चाहिए और कातिलों को फौरी गिरफ्तार करो जैसे नारे दर्ज थे। एहतजाजी धरने में चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के सदर गुलाम मुर्तज़ा शेख, रेडीमेड गारमेंट्स के सदर कलीमुल्लाह मेमन, ताजिर रहनुमा सईद अहमद शेख, गुलाम नबी मंगनेजो, GDA रहनुमा और UC चेयरमैन हफीज़ सामिटियो, सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा डॉक्टर मजहर मुगल और दीगर ने खिताब किया। रहनुमाओं ने कहा कि संजय कुमार और रौनक कुमार को एक सोची समझी साजिश के तहत निशाना बनाया गया। संजय कुमार जख्मों की ताब न लाते हुए कराची के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ गया, जबकि रौनक कुमार जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। ताजिर रहनुमा ने इल्ज़ाम लगाया कि लाड़काना में ताजिरों और आम शहरियों की जिंदगियां गैर महफूज हो चुकी हैं। सियासतदान और पुलिस जराइम पेशा अनासर की पुश्त पनाही कर रही हैं, जिसकी वजह से शहर में कत्ल, लूट मार और अगवा की वारदातें मामूल बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि लाड़काना को एक मक्तल गाह में तब्दील कर दिया गया है, जहां दिन हो या रात कोई भी महफूज नहीं। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत, पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया को दो टोक पैगाम देते हुए कहा कि अगर 24 घंटों के अंदर संजय कुमार के कातिलों को गिरफ्तार न किया गया और शहर में बदअमनी पर काबू न पाया गया तो ताजिर बरादरी गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए कारोबार बंद करके भरपूर एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी। GDA सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सफदर अली अब्बासी, साबका MPA मौज़म अली अब्बासी, बैरिस्टर काजिम अली अब्बासी की जानिब से हिंदू नौजवान संजय कुमार की फौतगी पर गहरे रंज और दुख का इजहार करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में संजय कुमार और हिंदू कम्युनिटी के साथ खड़े हैं। लाड़काना शहर काफ़ी अरसे से बदअमनी की आग में झुलस रहा है। लाहौती मेला लगाने से बेहतर था कि शहर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर की जाती। शहर में खुलेआम डाकू शहरियों को लूट रहे हैं। पुलिस मुलजमान को पकड़ने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। संजय कुमार और रौनक आहूजा पर हमला करने वालों को कानून की गिरफ्त में लाना चाहिए। सिंध यूनाइटेड पार्टी के सदर सैयद ज़ैन शाह, STP सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी, कौमी अवामी तहरीक अयाज लतीफ़ पलीजो, GS सिंध मोहाज के चेयरमैन रियाज चांडियो, जस्कम रहनुमा सन्नान खान कुरैशी और दूसरे रहनुमाओं ने संजय कुमार के कत्ल की मजम्मत करते हुए जवाबदार की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। रहनुमाओं ने अपने बयान में मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी की मुसलसल 16 बरस से जारी हुकूमत में सिंध का कोई हिस्सा महफूज नहीं रहा। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए लोग हर जगह छोटे छोटे एहतजाज करने पर मजबूर हैं। वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला दिखावे के बयानात देते आ रहे हैं,
جس سے عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سانگھڑ ثانی ہے کہ جوابدار بھی تاحال گرفتار نہیں ہوئے۔ لاڑکانہ پولیس اب تک اس واقعے کے ملزم گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔ لاڑکانہ کے مقینوں میں خوف اور مایوسی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے حلقے اور جمیل سمرو کے حلقے میں اس قدر لاقانونیت ہے کہ عام دکاندار بھی محفوظ نہیں۔ سنجے کمار کے قتل کا مقدمہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، وزیر داخلہ ضیاء الانجار، جمیل سمرو اور بلاول زرداری کے خلاف درج کیا جائے کیونکہ عوام کو تحفظ دینا ان کی آئینی ذمہ داری ہے۔ واضح ہے کہ مراد علی شاہ نے 5 روز قبل امن امان کے حوالے سے کہا تھا کہ ہمارا مقصد ایک محفوظ، منصفانہ اور جوابدہ پولیس نظام کا قیام ہے۔ مراد علی شاہ بتائیں کہ پولیس کا نظام اور سیکیورٹی کہاں ہے۔ دریا سندھ سے کینال نکالنے کے خلاف احتجاجی تحریک بدستور جاری ہے۔ مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ تلہار میں دریا سندھ سے 6 نئی نہروں کی تعمیر اور کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر دیہاتیوں سے سندھ کی زمینوں پر قبضے کے خلاف سندھ ہاری کمیٹی کے مرکزی صدر سمر حیدر جتوئی کی قیادت میں 2 کلومیٹر پیدل مارچ کیا اور مرکزی حیدرآباد بدین بس اسٹاپ پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں تعمیراتی دریائے سندھ سے کینال نکالنے اور کارپوریٹ فارمنگ کے منصوبے سندھ پر ایٹم بم گرانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ان ملک دشمن منصوبوں کے ذریعے سندھیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ فارم 47 پر بننے والی حکومت سندھ مخالف فیصلے واپس لے، نہیں تو ہم بڑے پیمانے پر احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ کارپوریٹ فارمنگ اور نئی نہریں نکالنے سے شدید قحط پڑے گا، خصوصاً سندھ میں لاکھوں کسان بے گھر ہوں گے اور بے روزگاری بڑھے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کی اجازت دینے کا یہ منصوبہ سندھ کو خشک کرنے کا منصوبہ ہے، جس سے کسانوں کا معاشی قتل ہوگا۔ سندھی عوام پانی کے لیے ترس جائے گی۔ رہنماؤں نے مزید کہا کہ حکمران اپنے کرتوتوں اور کرپشن کو چھپانے کے لیے پیکا آرڈیننس لا کر حق کی آواز کو دبانا چاہتی ہے، جس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پیکا آرڈیننس واپس لیا جائے اور صحافی برادری کو آزادی سے کام کرنے دیا جائے۔ جسکم آری سرکار سکھڑ سے کراچی تک پیدل مارچ جاری ہے۔ دریا سندھ سے 6 نہریں نکالنے، سندھ میں بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی اور جبری گمشدگیوں کے خلاف جسکم کا مارچ ٹھٹھہ سے کراچی کی طرف روانہ ہوا۔ مارچ کی سربراہی جسکم آری سر کے چیئرمین اسلم خیرپوری، اسد سندھیار، کرن نظامانی اور دوسرے کر رہے ہیں۔ مارچ کو مختلف مقامات پر خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا کہ دریا سندھ سے کینال نکال کر سندھیوں کو پیاس مارنے کی سازش کی گئی ہے۔ سندھ کی زمینوں، معدنی وسائل اور قومی اثاثوں پر قبضہ کیا گیا ہے۔ اب وہ سندھ سے پانی چھیننا چاہتے ہیں۔ پنجاب سندھ کے وسائل، زمینوں اور دریا پر قبضے کے لیے نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ دریا سندھ پر نہریں بننے کے بعد سندھ کے لوگ پانی کے لیے ترسیں گے۔ جسکم کی طرف سے 23 فروری کو ڈیرہ موڑ پر دھرنا دیا جائے گا۔ اسی سلسلے میں جسکم چیئرمین سنان خان قریشی، مومن سمو، دیدار شام اور دوسرے رہنما شکارپور اور گڑھی یاسین کے مختلف علاقوں میں پہنچے۔ انہوں نے شہریوں کو دعوت دی ہے کہ آئیے 23 فروری کو ڈیرہ موڑ پر دھرنے میں شرکت کر کے پنجاب کی سڑکیں بلاک کریں۔ ہم دریا سندھ کو بچانے نکلے ہیں، اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیں۔ ٹنڈو الحیار میں کینالوں اور گرین پاکستان منصوبے کے خلاف جسکم شہید بشیر خان کی جانب سے پیدل مارچ کیا گیا۔ جسکم بشیر خان کی طرف سے کامارو اسٹاپ سے لطیف گیٹ تک 4 کلومیٹر تک پیدل مارچ کر کے لطیف گیٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر باغی حبیب اللہ کالرو، وقار بوزار، غلام رسول رند اور دیگر رہنماؤں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سندھ پہلے سے ہی پیچھے ہے اور اوپر سے 6 کینال نکالنے کا مقصد سندھ میں قحط سالی صورتحال پیدا کرنا ہے۔ وفاقی سرکار دریا سندھ سے کینال نکال کر سندھ کو بنجر کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے خلاف ہونے والی سازش کو ناکام بنائیں گے۔ کینال نکالنے میں جتنا وفاقی سرکار کا کردار ہے اتنی ہی سندھ سرکار ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بغیر کسی تاخیر کے دریا سندھ سے 6 کینال نکالنے کا منصوبہ بند کیا جائے، دوسری صورت میں پورے سندھ میں احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ عوامی تحریک کے مرکزی سینئر نائب صدر نور احمد کاتیار، مرکزی رہنما لال جلوار، مرکزی نائب صدر ستار رند، ضلع نوشہرہ فیروز کے صدر لطیف بھٹی، جنرل سیکرٹری حسین سمرو اور دیگر رہنماؤں نے نوشہرہ فیروز پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ کارپوریٹ فارمنگ، 6 نئے کینال، لاقانونیت
بہاریوں، برمیوں اور بنگالیوں کو شناختی کارڈ جاری کرنے کے خلاف عوامی تحریک کی جانب سے آج 19 فروری کو تنگوانی میں ریلی اور 20 فروری کو شکارپور میں کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ رہنماؤں نے کہا کہ پیپلز پارٹی بلاول کو وزیر اعظم بنانے کے لیے سندھیوں کی نسل کشی کے منصوبوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ ایک طرف سندھ کے پانی اور زمینوں کو پیپلز پارٹی کی قیادت نیلام کر رہی ہے تو دوسری طرف سندھی عوام کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے بہاریوں، بنگالیوں، ہندوستانیوں اور برمیوں کو شناختی کارڈ دینے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ MQM اور JUI بھی ان سندھ دشمن سازشوں میں پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی MQM کے دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے کے لیے غیر ملکیوں کو سندھی عوام پر مسلط کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ میں لاقانونیت کو فروغ دے کر صوبے کے امن امان کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کو سندھ پر مسلط کر کے یہاں ایک اور اسرائیل بنانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ عالمی سامراجی قوتیں بھارت، افغانستان اور بنگال کے جرائم پیشہ گروہوں کو سندھ میں آباد کرنا چاہتی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اقتدار کی لالچ میں سندھ کے وجود پر حملہ کیا ہے اور صوبے کی آبادیاتی ترکیب ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی سازش کی ہے۔ بہاریوں، برمیوں اور ہندوستانیوں کو شناختی کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ سندھ دشمنی ہے۔ پیپلز پارٹی کی ان سندھ دشمن اور ملک دشمن پالیسیوں کے خلاف عوامی تحریک سڑکوں پر نکل کر اس کے مقروح چہرے کے عوام کو سامنے بے نقاب کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی سندھیوں کی نسل کشی کے منصوبے کسی بھی صورت قبول نہیں کیے جائیں گے۔ سندھ کے عوام کی پرامن جدوجہد نے تمام آمروں اور جابروں کو ہمیشہ ذلیل و خوار کیا ہے اور پیپلز پارٹی کا بھی یہی انجام ہوگا۔ سندھ کے عوام پیپلز پارٹی کے وطن فروش ٹولے کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ قومی عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف علیجو نے کراچی سے قومی اسمبلی میں منتخب ہونے والے PP کے MN آغا رفیع اللہ کی جانب سے ہندوستانیوں، بنگالیوں اور افغانیوں سمیت غیر قانونی تارکین کو شناختی کارڈ جاری کرنے کے مطالبے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کی زمینوں کو اقتدار میں تبدیل کرنے کے بعد غیر قانونی تارکین وطن کو شناختی کارڈ اور تحفظ فراہم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ ایاز لطیف علیجو نے کہا کہ 6 کینال کے کارپوریٹ فارمنگ اور گرین انیشیٹو منصوبے سندھ کے دشمن ہیں۔ آصف زرداری نے بلاول کو وزیر اعظم بنانے کے لیے سندھ کو خزانے میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایک طرف سندھ کا پانی اور زمین نیلام کر دی گئی ہے تو دوسری طرف سندھی عوام کو منصوبہ بندی کے تحت اقلیت میں بدلنے کے لیے بہاریوں، بنگالیوں، برمی اور افغانیوں کو شناختی کارڈ جاری کرنے کا اسمبلی میں مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کا کوئی وزیر یا نمائندہ آصف زرداری کے حکم کے بغیر بات نہیں کر سکتا۔ ایاز لطیف علیجو نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ میں کرپٹ حکومت کا ساتھ دے کر سندھ کا امن و امان تباہ کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی اقتدار کی خاطر سندھ کی آبادی کو تبدیل کر رہی ہے۔ قومی عوامی تحریک نے پیپلز پارٹی کی سندھ دشمن اور ملک دشمن منصوبوں کی سازش کو بے نقاب کر دیا ہے۔ سندھ کے عوام پیپلز پارٹی کے اپنے ملک اور قوم سے غداری کو قبول نہیں کرتے۔ سپریم کورٹ نے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کا حکم دے دیا۔ سندھ دشمن چولستان کینال سمیت 6 نئی نہروں کو مسترد کیا جائے، زمینوں کی نیلامی بند کی جائے۔ درین اسنا قومی عوامی تحریک کے مرکزی ترجمان اشرف علیجو نے اپنے پریس بیان میں اعلان کیا ہے کہ سندھیانی تحریک اور قومی عوامی تحریک آج ایاز لطیف علیجو کی قیادت میں گاؤں دودو برہمانی سے واہی پاندی تک پیدل مارچ کرے گی۔ مرکزی ترجمان اشرف علیجو نے کہا کہ دریائے سندھ کے بہاؤ میں رکاوٹ بننے والی 6 نہریں سندھ کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ ارسا اور وابڈا نے ہمیشہ ایسے منصوبے بنائے ہیں جو سندھ کو تباہ اور برباد کر دیں گے۔ سندھ کے پانی کا 150 سال سے استحصال کیا جا رہا ہے۔ سندھ کا پانی تھل کینال، چشمہ، جہلم لنک کینال اور دیگر پائریٹڈ نہروں کے ذریعے چوری کیا جا رہا ہے۔ دریائے سندھ میں کٹاؤ کے باعث سندھ کے لاکھوں ایکڑ اراضی زیر آب ہے۔ سندھ کو اپنے حصے کا پانی نہیں مل رہا۔ سمندر میں پانی کی کمی کی وجہ سے سمندر آگے بڑھ رہا ہے۔ ٹھٹھہ، سجاول اور بدین کے ساحلی علاقوں کو سمندر تیزی سے اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ دریائے پانی سمندر میں نہ آنے سے تمر کے جنگلات تباہ ہو چکے ہیں۔ سندھ کی زرعی معیشت کو تباہ کرنے اور دریائے سندھ کو خشک کرنے والے پروجیکٹس کا ان کو روکا جائے، سندھ کو اس کے حصے کا پانی دیا جائے۔ سندھ کے سینئر سیاستدان نواب یوسف تالپور انتقال کر گئے۔ اہل خانہ نے نواب یوسف تالپور کے انتقال کی تصدیق کی۔ 15 جنوری 1943 میں جنم لینے والے نواب یوسف تالپور شاگرد
सियासत में भी सरगर्म रहे, MRD तहरीक में भी हिस्सा लिया और MRD के असीर रहे। नवाब यूसुफ तालपुर 2024 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के हल्का NA 213 ज़िला उमरकोट से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। नवाब यूसुफ तालपुर मुतअद्दिद बार रुकन कौमी असम्बली रह चुके हैं। नवाब यूसुफ तालपुर ने बेनज़ीर भुट्टो की काबीना में भी वफाकी वज़ीर रह चुके। सिंध के मारूफ शायर डॉक्टर आकाश अंसारी के बेटे विशाल लतीफ़ को हैदराबाद पुलिस ने हैदराबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया, जिस पर अदालत ने मुलजिम विशाल लतीफ़ को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। भिटाई नगर पुलिस ने मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश के लिए रिमांड में तोसी की। दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुलजिम लतीफ़ आकाश अंसारी का 4 रोज़ा रिमांड मंजूर करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जामशोरो शहर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ शहर के ताजरों का इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि दुकानदार रहीम जमाली की हालिया डकैती और बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ शहर के ताजर आइंदा जुमेरात को शहर में शटर डाउन हड़ताल करेंगे, जिसके बाद इंडस हाईवे पर धरना दिया जाएगा। मिट्टी में छोटी उम्र की लड़की की शादी कराने की कोशिश नाकाम बना ली गई। पुलिस ने छापा मारकर दूल्हे सब इंस्पेक्टर राजा राम को गिरफ्तार कर लिया। भील कॉलोनी में आसन भील ने मुबैना तौर पर पैसों के एवज अपनी 15 साला बेटे सीता भील की शादी 60 साला सब इंस्पेक्टर राजा राम से कर दी। मिट्टी पुलिस ने नाबालिग लड़की की ज़बरदस्ती शादी करने वाले घर पर छापा मारा। छापे के दौरान अशोक मेघवाड़ समेत 3 पुलिस एहलकारों को जब्त किया गया। पुलिस ने सब इंस्पेक्टर राजा राम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वुरसा ने लड़की को छुपा लिया। जरा के मुताबिक लड़की के मुबैना तौर पर 5 लाख रुपए में फरोख्त किया गया। पनुआकल में बदअमनी और डकैती के वाक़यात के खिलाफ सियासी समाजी तंजीमों के कारकुनों ने मजीद जसकानी, वहीद चाचर, डॉक्टर दोस्त मोहम्मद इसाक जसकानी और जावेद को राय की क़यादत में शहीद बेनज़ीर पार्क से रैली निकाली। रैली के शुरका से रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि SSP सखर अजहर मुग़ल बदअमनी पर काबू पाने की बातें तो कर रहा है, मगर अमली तौर पर कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा। मकामी इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम है। चोरियों डकैतियों को खुली छूट दी गई है। शहर में अमन कायम न कराने की सूरत में एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। पटीदन शहर में तरक्याती काम न होने के खिलाफ जस्कम के रहनुमाओं ने सिंधु चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। हाथों में बैनर उठाए हुए थे। इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए रहनुमाओं रुस्तम शर, नवीद अजन, उमरान चांटियो, आशिर राजपर, माजिद राजपर और दीगर ने इल्ज़ामात लगाते हुए कहा कि शहर में 1 करोड़ 84 लाख शहर की बजट है। शहर में तरक्याती काम के बदले करप्शन में रकम को सर्फ किया जा रहा है, जो कि अवाम के साथ सरासर जुल्म है। बहुत मरतबा टाउन इंतज़ामियात को शिकायत की है, मगर कोई भी तदारुक नहीं हुआ। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं तजज़िये और तबसरे। लाड़काना में हिंदू ताजिर के कत्ल के वाक़े पर अमर गुरुड़ू की तफसीली रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश करते हैं। लाड़काना में गुज़िश्ता हफ्ते नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से जख्मी होने वाले मकामी ताजिर संजय कुमार मंगल को कराची के निजी अस्पताल में दौरान इलाज चल बसे, जिस पर लाड़काना के ताजिरों ने शहर में शटर बंद हड़ताल करके एहतजाज किया। ताजिरों ने 13 फरवरी को होने वाले फायरिंग के वाक़े के खिलाफ शाही चौक, बंदर रोड और पाकिस्तान चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुकम्मल तौर पर शटर बंद हड़ताल की और रेशम बाजार से जिन्ना बाग तक एहतजाजी रैली निकालकर धरना दिया। ताजिरों ने मुतालबा किया कि संजय कुमार पर फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान को 24 घंटों में गिरफ्तार न किया गया तो गैर मुयन्ना मुद्दत तक हड़ताल की जाएगी। मकतूल ताजिर संजय कुमार लाड़काना में सुपर स्टोर चलाते थे। उनके भाई अमित कुमार के मुताबिक संजय को 13 फरवरी को हदफ बनाकर फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया था। जख्मी संजय कुमार को लाड़काना से एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची मुंतकिल किया गया था, जहां वो मंगल को दौरान इलाज चल बसे। लाड़काना रीजन हिंदू पंचायत नामी तंजीम के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुनील ठाकरिया ने इंडिपेंडेंट उर्दू से गुफ्तगू में कहा, मंगल को दौरान इलाज कराची के निजी अस्पताल में जान से जाने वाले हिंदू ताजिर संजय कुमार को 23 सितंबर
2023 को मुसल्लह अफराद ने लूट लिया था। चंद रोज बाद संजय कुमार को लूटने वाले मुलजमान पुलिस की फायरिंग से जख्मी होकर गिरफ्तार हुए और जेल भेज दिए गए। चंद रोज कबल मुलजमान जेल से बाहर आए और संजय कुमार को धमकी दी कि उनके बायस पुलिस ने उन्हें जख्मी किया, लिहाजा अब वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। बाद 13 फरवरी को मुलजमान ने संजय कुमार को टारगेट बनाकर फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया था। सुनील ठाकरिया के मुताबिक इसी रात मुसल्लह अफराद ने डकैती के दौरान फायरिंग करके एक और हिंदू नौजवान रौनक कुमार को भी जख्मी कर दिया था। उन्होंने मजीद बताया कि लाड़काना में 29 जनवरी को मुसल्लह अफराद ने डकैती के दौरान फायरिंग करके एक और हिंदू ताजिर सुनील कुमार को कत्ल कर दिया था। इसके अलावा हिंदू ताजिर राजेश कुमार और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले जगदीश कुमार कई महीनों से कच्चे के डाकुओं के कब्जे में हैं, जो ताहाल बाजियाब नहीं हो सके। इसके अलावा कमसन हिंदू लड़की प्रिया कुमारी 3.5 साल से लापता है। ऐसे वाक़यात के बायस हिंदू बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इंसानी हकूक़ के कमीशन पाकिस्तान ने HRCP के कौंसल रुकन और कंधाकोट के रिहायशी इमदाद खोसे के मुताबिक गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान शुमाली सिंध के अजला में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और ख़ास तौर पर हिंदू ताजिर को न सिर्फ तावान के लिए अगवा किया जा रहा है बल्कि उन्हें भत्ते की पर्चियाँ भेजना भी आम सी बात हो गई है। बकौल इमदाद खोसो डाकुओं की जानिब से अब भत्ते की पर्ची भेजने के लिए नया और खौफनाक तरीका शुरू किया गया है। इस नए ट्रेंड में डाकू किसी हिंदू ताजिर के घर या कारोबारी मरकज़ के बाहर लॉन्चर के गोले के साथ भत्ते की पर्ची रख देते हैं ताकि अगर भत्ता न दिया गया तो लॉन्चर मार दिया जाएगा। हाल ही में गौसपुर में डॉक्टर सुंदरदास के घर के बाहर ऐसा ही एक लॉन्चर मिला जिसके साथ भत्ते की पर्ची थी। ऐसी सूरत-हाल में मकामी हिंदू नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और राइस ब्रोकर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर राकेश मोतियानी कहते हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत सिंध की मईशत को तबाह करने के लिए हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। डॉक्टर राकेश मोतियानी के मुताबिक शुमाली सिंध के अजला में चावल की फसल की काश्त बड़े पैमाने पर होती है। फसल उतरने के बाद धान की सफाई करने, मट्टी, पत्थर, भूसे और दीगर नापसंदीदा अज्जा को अलग करने और धान के ऊपर मौजूदा सख्त छिलके को अलग करके ब्राउन चावल में तब्दील करने और चावल के दानों को साइज़ और क्वालिटी के हिसाब से अलग करके पैकिंग और स्टोरेज करने वाली छोटी बड़ी 5000 राइस मिल्स की अक्सरियत हिंदू ताजिर चलाते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि पाकिस्तान में बैरून ममालिक चावल बरामद करने वाले ताजिरों में अक्सरियत हिंदू ताजिरों की है। हमारी तंजीम के साथ 150 ताजिर रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 143 हिंदू ताजिर हैं। उसके अलावा कॉटन, दालों, चीनी की खरीद और फरोख्त में हिंदू ताजिरों की अक्सरियत है। सिंध एक ज़राई सूबा है मगर ज़राअत में सबसे ज़्यादा मदद हिंदू ताजिर करते हैं। सूबे के हर ज़राई ज़िले के छोटे बड़े शहरों में हिंदू ताजिर दुकानें चलाते हैं, जिसे मकामी ज़बान में पेडी कहा जाता है। बकौल राजेश मोतियानी, पेडी पर हिंदू ताजिर मकामी छोटे किसानों, काश्तकारों और बड़े जमींदारों को फसल का बीज, खाद, कीड़े मार अद्वियात फसल की कटाई तक उधार देते हैं। जब फसल की कटाई होती है तो खरीदारी भी यही हिंदू ताजिर करते हैं। ऐसी सूरत में हिंदू ताजिरों को अगवा करके उनसे भत्ता वसूल करना एक साजिश है ताकि मकामी मईशत को तबाह करके पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर बदनाम किया जाए। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध ने सूबे में बसने वाले हिंदुओं को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने और हिंदू ताजिरों के खिलाफ जराइम करने वालों को हर सूरत में गिरफ्तार करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर दाखिला और सिंध पुलिस की सख्ती से हिदायत की है कि संजय कुमार पर फायरिंग करने वाले मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान ने कहा है कि शुमाली सिंध में बदअमनी सिर्फ हिंदुओं का मसला नहीं, इस बदअमनी से सब परेशान हैं। इस वक्त कच्चे के डाकुओं की जानिब से अगवा किए गए 2 दर्जन शहरियों में से अक्सरियत मुसलमानों की है और 2 या 3 हिंदू शामिल हैं। सिंध में हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर गैर महफूज हो चुके हैं। कराची से लेकर लाड़काना तक कोई भी ऐसा इलाका नहीं जहां हिंदू बिरादरी के लोग महफूज हों। कत्ल और अगवा की वारदातें रोज़ का मामूल बन चुकी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों? ये जुल्म जबर कई बरसों से चला आ रहा है। आखिर सिंध के शहर गैर महफूज क्यों होते जा रहे हैं? कराची से
لے کر کشمور تک بڑھتی ہوئی بدامنی کے حوالے سے پیش کرتے ہیں محمد سعید کا کالم۔ پیپلز پارٹی کی مسلسل 16 برس سے جاری حکومت میں ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی اور اندرونی سندھ کا کوئی علاقہ محفوظ نہ ہونے پر ہر جگہ چھوٹے چھوٹے احتجاج جاری تھے، مگر حکومت نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ دکھاوے کے بیانات دیتے آ رہے ہیں، جس سے عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور سندھ میں شدید بدامنی کے خلاف جدوجہد کا آغاز سندھ کا پیرس کہلانے والے شہر شکارپور کے کراچی میں رہنے والے مقینوں کو کرنا پڑ گیا اور اپنی آواز اعلیٰ حکومتی حلقوں تک پہنچانے کے لیے کراچی سول سوسائٹی شکارپور کے تحت کراچی پریس کلب کے سامنے بڑا احتجاجی اجتماع ہوا، جس میں کراچی کے مختلف علاقوں کے علاوہ حیدرآباد میں رہنے والے شکارپور کے رہائشیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کراچی کے مختلف علاقوں سچل کوٹ، نیو کراچی، گلستان جوہر، گلستان اقبال، ملیر کے علاقوں میں رہنے والے شکارپور کے مقینوں نے ریلیوں کی شکل میں شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے سندھ بھر اور خاص کر شکارپور ضلع میں شدید بدامنی کے خلاف سندھ حکومت پر کڑی تنقید کی اور بدامنی کے خلاف نعرے لگائے۔ اب سندھ کا کوئی علاقہ قبائلی جھگڑوں، باہمی خونہ ریزی، ڈکیتیوں اور مختلف جرائم سے محفوظ نہیں رہا، مگر حکومت کی طرف سے مؤثر اقدام نہیں کیے جا رہے اور ضلع پولیس صرف ضلع میں بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والوں کی ہدایات پر چل رہی ہے اور انہی کے کہنے پر FIR درج کی جاتی ہے۔ اغوا کی وارداتیں شکارپور ضلع میں معمول بنی ہوئی ہیں۔ بچوں، کاروباری افراد، مزدوروں اور ملازمت پیشہ افراد ہی نہیں، پولیس افسر اور اہلکار اغوا کیے جا رہے ہیں اور ان سے تاوان وصول کیا جا رہا ہے۔ ٹرکوں کی طرف سے مسلسل بھتے کی پرچیاں بھیجی جا رہی ہیں، جس سے ضلع میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ شکارپور سول سوسائٹی کی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ سندھ کا پیرس کہلانے والا شکارپور ماضی میں دنیا بھر میں کاروبار کے لیے مشہور تھا، جہاں کامرس اور ٹریڈ کی جدید اصولوں کے مطابق ہیروں تک کا کاروبار ہوتا تھا۔ تعلیم و صحت کی سہولتوں کے علاوہ دنیا بھر سے تجارتی قافلے شکارپور کے مشہور قلعے میں آ کر ٹھہرا کرتے تھے اور امن امان کا گہوارہ کہلانے والے شہر میں آج بدامنی کی وجہ سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ یہاں کے شعراء، دانشور اور لکھاریوں نے اپنے شہر میں چرند پرند، جانوروں، پھولوں اور پودوں سے محبت کی داستانیں لکھی تھی، اور اب شہر کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جہاں انسانوں کا خون بہانا کھیل بن گیا ہے۔ دن ہو یا رات، شکارپور ضلع قبائلی جھگڑوں اور اغوا برائے تاوان کا مرکز بنا ہوا ہے۔ لوگوں کی عزت، جان و مال غیر محفوظ اور لوگ غیر یقینی کا شکار ہیں اور اپنا شہر چھوڑ کر محفوظ علاقوں میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ شکارپور سول سوسائٹی کراچی کا کہنا ہے کہ شہر کے معززین کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ضلع میں بدامنی کی صورتحال سنگین ہو چکی ہے، اسی لیے حکومت فوری طور پر ایکشن لے اور دیگر ادارے بھی شکارپور ضلع میں امن و امان کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تاکہ لوگ سکھ کا سانس لیں اور شہر ایک بار پھر امن کا گہوارہ بن سکے۔ اتوار کی دوپہر کراچی پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرے میں شکارپور سے تعلق رکھنے والے وکیلوں، ڈاکٹروں، صحافیوں، ادیبوں، دانشوروں ہی نے نہیں بلکہ مشہور فنکار شیما کرمانی، پریا کماری اور دیگر سماجی رہنماؤں نے بھی شرکت کی اور کراچی پریس کلب کی طرف سے بھی شکارپور میں امن امان کی بحالی کا مطالبہ کرنے والے احتجاج کرنے والوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا اور حکومت کی توجہ سندھ اور شکارپور کی بدامنی کی طرف مبذول کرائی گئی۔ کراچی پریس کلب کے سامنے جمع سینکڑوں مظاہرین سے دوران خطاب مقررین کا کہنا تھا کہ اس احتجاج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم یہاں سندھ اور خاص طور پر ضلع شکارپور میں امن کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ہمارا مطالبہ صرف امن کا قیام ہے اور ہم اپنے آبائی شہر میں امن چاہتے ہیں۔ اس موقع پر لوگوں نے ہمیں شکارپور میں امن چاہیے کے نعرے لگائے
مظاہرین نے بینر اور پوسٹرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر ہمیں امن چاہیے کے نعرے درج تھے۔ مقررین میں شامل بیرسٹر شہاب اوستو، ایڈوکیٹ حسن پٹھان، محمد یونس مہر، سابق رکن قومی اسمبلی نثار پنور، سابق رکن سندھ اسمبلی مہیش کمار، آغا قمر خان، محمد پریل مری اور دیگر نے اپنی تقاریر میں کہا کہ سندھ میں 16 برسوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مگر سندھ دہائیوں سے بدامنی کا شکار ہے۔ آج امن کے قیام کے لیے شکارپور سے جدوجہد کا آغاز کر دیا ہے اور شکارپور کے کراچی میں رہنے والے سندھ کی آواز بن کر سندھ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سندھ میں امن قائم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں نے سندھ کی شاہراہوں کو غیر محفوظ کر رکھا ہے۔ بعض مقررین نے نشاندہی کی ہے کہ 1971 تک شکارپور ایک پرامن شہر تھا، جس کے بعد بدامنی بڑھتی گئی اور 1990 میں لسانی بنیاد پر اردو بولنے والوں نے اپنا شہر چھوڑا اور اب کئی سالوں سے ضلع شکارپور میں کوئی محفوظ نہیں اور لوگ بدامنی کے باعث اپنا آبائی شہر چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ کاروبار ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بعض علاقوں میں لوگ شام 5 بجے کے بعد اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے اور پولیس اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی۔ وہ سیاست کا شکار ہے، جس کی وجہ سے عوام کی پولیس پر اعتماد نہیں رہا۔ پولیس بڑے لوگوں کی حفاظت کر رہی ہے اور بڑے لوگ اپنے ووٹروں کو بھول چکے ہیں۔ شکارپور پیپلز پارٹی کا گڑھ رہا ہے، جس کے تمام عوامی نمائندے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، مگر کسی کو اپنے ضلع کی فکر نہیں اور ضلع امن سے محروم ہو چکا ہے۔ سندھ امن کی دھرتی کے عنوان سے جی این مغل نے لکھا، مجھے اجازت دیجیے کہ آج میں یہ دعویٰ کروں کہ سندھ امن کی دھرتی فقط نام کی نہیں تھی، سندھ صدیوں سے قائم ہے۔ کسی تاریخ میں کبھی ذکر آیا کہ فلاں دور میں سندھ میں فلاں حلقوں اور سندھ کے لوگوں میں نفرت کی آگ پھیلی اور خون خرابہ ہوا؟ سچی بات یہ ہے کہ جب تفصیلات سامنے آئیں گی تو سب کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ سندھ واقعی امن کی دھرتی تھی اور ہے۔ ہم فی الحال اور ادوار کا ذکر نہیں کرتے، فقط اس دور کا ذکر کرتے ہیں جب سندھ میں زیادہ تر مسلمان اور ہندو تھے۔ اسی طرح کراچی جو سندھ کا ایک مایہ ناز شہر تھا، وہاں ہندوؤں اور مسلمانوں کے علاوہ عیسائیوں، پارسیوں، یہودیوں اور اینگلو انڈینز کی بھی اچھی خاصی تعداد رہتی تھی، مگر اس دور میکسیکی مذہب کے درمیان فسادات نہیں ہوئے۔ سب کمیونٹیز انتہائی امن، پیار، محبت اور بھائی چارے سے ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ جہاں تک سندھ کے اندر رہنے والے ہندوؤں اور مسلمانوں کا تعلق ہے تو یہ حقیقت ہے کہ ان کے درمیان کوئی بڑا تضاد پیدا نہیں ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سارے سندھ میں ہندو اور مسلمان اکٹھے رہ رہے تھے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے محلے بھی الگ الگ نہیں تھے۔ اکثر محلوں میں ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، ان میں کبھی کوئی دوری نظر نہیں آئی۔ یہ بات کم دلچسپ نہیں کہ اگر ہندوؤں کی دیوالی آتی تھی تو ہندو جو کچھ پکاتے تھے اس میں سے مسلمانوں کے گھروں پر بھی پہنچاتے تھے۔ اسی طرح جب مسلمانوں کے اسلامی دن جیسا کہ عید وغیرہ آتی تھی تو مسلمان بھی جو پکاتے اس میں سے جو کچھ حصہ محلے کے ہندوؤں کو بھی بھیجتے تھے۔ نہ فقط اتنا بلکہ جب کسی مسلمان کی شادی ہوتی تھی تو اس میں ہندو بھی شرکت کرتے تھے۔ اسی طرح جب ہندوؤں کی شادی وغیرہ جیسے پروگرام ہوتے تو وہاں مسلمان پڑوسی کو بھی مدعو کیا جاتا۔ اگر کوئی مسلمان انتقال کر جاتا تو تعزیت کرنے والوں میں محلے کے ہندو بھی آتے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت۔ یاد رکھیں
موت آنے تک جاری رہنے والی جدوجہد کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔ ساتھ سلامت۔ Amaji Samatun Tain, Radio Voice of St. London.